کون ہے؟ وہ ایک دم گھبرا کر پلٹی تھی، سینے پر ہاتھ رکھے اور ایک ہاتھ میں موم بتی کو پکڑے۔ آواز میں ایک دم سے خوف ڈر آیا تھا۔ ایک تو صبح سے بجلی نہیں تھی، اور پھر یہ جنریٹر ہمیشہ غلط وقت پر ہی دھوکہ دیتا رہا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اور اب رات کو تو اور مصیبت ہو گئی تھی، جب بالکل ہی اندھیرا ہو گیا تھا۔ حتفا پتہ نہیں کہاں سے ایک موم بتی لانے میں کامیاب ہو پائی تھی، اور ماچس لانے سے وہ بالکل انکار کر چکی تھی، اور اس کی ذمہ داری وہ اس کے کندھوں پر ڈال چکی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ کچن میں ماچس کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، جب اپنے عقب سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ہوں، طارس۔ بھاری مردانہ آواز ابھری تھی، اور ساتھ ہی لائٹر سے نکلنے والی آگ کے شعلے نے اندھیرے میں روشنی بکھیر دی۔ وہ ہاتھ میں لائٹر لیے بالکل اسی کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہ، گھبرا گئی تھی میں۔ ندوہ نے سینے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس پر نظر ڈالی۔ وہ آج صبح ہی پہنچا تھا اور سارا دن سونے کے بعد ابھی نظر آیا تھا۔ مونچھوں کی وجہ سے چہرہ بالکل ہی بدل گیا تھا اس کا۔ ابھی بھی گھبرا جاتی ہو؟ معنی خیز لہجے میں بھویں اچکا کر اور آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، ندوہ نے تنک کر کہا۔ ماتھے پر ناگواری کے بل تھے۔ کیسی ہو؟ لہجہ کاٹدار تھا۔ طارس نے ہاتھ بڑھا کر چلتے ہوئے لائٹر کے شعلے سے اس کے ہاتھ میں پکڑی موم بتی کو روشن کر دیا۔ زندہ۔ ندوہ نے جلدی سے موم بتی کے شعلے کو ہتھیلی اس کے گرد گھما کر بجھنے سے بچایا، اور پلٹ کر ماچس کی ڈبیا کی تلاش میں نظر کو ارد گرد دوڑایا۔ وہ تو ہر کوئی رہتا ہے، وہی کاٹدار لہجہ، طنز بھرے تیر۔ تارڑ نے لائٹر کو اپنی سگریٹ کے قریب کیا تھا اور اپنی کمر کو کچن کی شیلف سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے رہنے اور میرے رہنے میں فرق ہے، دانت پیستے ہوئے ندوہ نے کہا۔ کچن کی کیبنٹ کو کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے اس کے کاٹدار لہجے پر رکے تھے۔ فرق۔ طارس نے گردن کو ہوا میں جھٹکا دیا۔ اس کے لبوں پر آج جیت جیسی مسکراہٹ تھی۔ درست کہا۔ ویسے جھوٹ تو کبھی نہیں بولا تم نے، طنز بھرے ہلکے سے کہے کے ساتھ طارس نے نظریں اس پر گاڑے ہوئے کہا۔ تم طنز ہی تیر برساتے رہو گے کیا؟ بالکل نہیں بدلے۔ کیبنٹ سے ماچس نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے ندوہ نے کہا۔ وہ جیسے ہی پلٹی، طارس بالکل اسی کے سامنے ہی کھڑا تھا، وہی آج سے 3 سال پہلے والا انداز۔ تم تو بہت بدل گئی ہو، سگریٹ کا کش لگا کر طنزیہ انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے وقت کے ساتھ خود کو بدل لینا چاہیے۔ ندوہ نے اس سارے پل میں پہلی دفعہ اس سے نظر ملائی تھی۔ وہ بالکل سچ ہی تو کہہ رہا تھا، وہ تو نہیں بدلا تھا۔ اس کی آنکھیں آج بھی وہی سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ ندوہ نے فوراً نظروں کا رخ بدل ڈالا۔ اچھا، بہت عقل والی باتیں کرنے لگی ہو، طارس نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ لہجہ ابھی بھی کانٹے چبھوتا ہوا تھا۔ ہمیشہ سے ہوں، راستہ دے دو، ندوہ نے بمشکل آواز کی سختی کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں؟ کبھی نہیں روکا، جاؤ، وہ بڑی معنی خیز انداز میں کہتا ہوا ایک طرف ہوا تھا۔ ندوہ نے غنیمت جانا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، جب پھر سے اس کی طنز بھری آواز اس کے عقب سے سنائی دی۔ ادیل سے رابطہ ہوا؟ بڑا طنز بھرا لہجہ تھا۔ نہیں، کرنا بھی نہیں چاہتی، ندوہ نے پلٹتے بنا نہ کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ہاں، تم نہیں چاہتی یا وہ؟ پیچھے سے طارس کا ایک اور طنز اس کی روح کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک دم سے آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹک سا گیا تھا۔ اس کو وہیں کچن کے اندھیرے میں چھوڑتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، کیا کر رہی تھی؟ حتفا نے بیڈ پر سیدھے ہوتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ جلتی ہوئی موم بتی کو ہاتھ میں پکڑے پاس آئی۔ کچھ نہیں، لو پکڑو۔ موم بتی کو حتفا کو تھامتے ہوئے تھکے سے انداز میں اس نے کہا تھا۔ دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بے دلی سے بیڈ پر ڈھلنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ اسے لگتا تھا اس 3 سالوں کے عرصے میں طارس سب کچھ بھول گیا ہوگا۔ وہ وقتی خمار تھا جو سر چڑھ کر بولا کرتا تھا، لیکن نہیں، وہ آج بھی ویسا ہی تھا، ضدی، ڈھیٹ اور اس کا ذرا بھی لحاظ نہ کرنے والا۔ کیا ہوا، اتنا کیوں موڈ خراب؟ حتفا نے اس کی پریشان سی شکل کو دیکھ کر پوچھا۔ حتفا، کوئی اور کینڈل ملے گی؟ طارس نے دروازے میں آ کر کہا۔
اس کی بھاری آواز اسے ایک دم کمرے کی خاموشی میں خلل پڑا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے میں جم کر کھڑا تھا اور بازو ارد گرد دروازے کے پٹ پر جمائے ہوئے تھے۔ وہ اب اور بھی مضبوط اور بڑا دکھنے لگا تھا اور مونچھوں کی وجہ سے چہرہ اور باروب ہو گیا تھا۔ ندوہ جو بنا دوپٹے کے سیدھی لیٹی ہوئی تھی، جھٹ سے دوپٹہ اٹھا کر سینے پر ڈالا۔ وہ آج بھی ایسا ہی بد لحاظ تھا، بنا دروازہ بجائے گھس آیا تھا۔ ندوہ کے ماتھے پر ناگواری کے بل واضح ہو گئے۔ طارس بھائی، یہی تھی؟ اب کبھی کینڈل کوئی لایا بھی تو نہیں؟ اطفا جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اوہ چلو کوئی بات نہیں۔ طارس نے گہری نظر ندوہ پر ڈالی اور مڑ گیا۔ تو اس لیے موڈ خراب ہے جناب کا؟ اطفا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ نہیں جی، غلط فہمی ہے تمہاری۔ میرا کیوں ہونے لگا خراب؟ وہ اس کی وجہ سے۔ دوپٹے کو پھر سے ایک طرف پھینک کر اس نے کروٹ لی تھی۔ پہلے بھی تو ہو جایا کرتا تھا۔ اطفا نے لیٹتے ہوئے اسے پھر سے وہ تلخ باتیں یاد دلائی تھی جن کو وہ بہت ہی مشکل سے ان 3 سالوں میں بھولنے میں کامیاب ہو پائی تھی۔ تم چپ کر کے سو نہیں سکتی؟ سر کھا رہی ہو میرا؟ ایک دم سے ندوہ کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ اطفا تو ڈر کر چپ کر کے لیٹ گئی تھی، لیکن وہ اب بچپن میں کھو گئی تھی۔ تو طارر، ابتہاج تم نہیں بدلے، ویسے ہی بے وقوف اور ڈھیٹ ہو۔ دل عجیب طرح سے گھٹن سے بھرنے لگا اور حدیل کا دکھ پھر سے آنکھوں کے کونے نم کرنے لگا۔ موم بتی کے ملکجے سے اندھیرے میں اس کا چہرہ اس کے کرب کی عکاسی کرنے لگا، اور پھر جیسے ہی اس نے لمبی پلکوں کے جھالر کو گرایا تو گال بھیگ گئے تھے۔ ندوہ، حدیل، پتھر پر بھی پانی پڑا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جایا کرتا ہے۔ وہ سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اور سوچوں کے محور میں گردش کر رہا تھا۔ شرٹ ایک طرف کرسی پر پڑی تھی۔ بنیاد میں اس کی مضبوط جسامت اس کے 3 سال کی انتھک محنت کا گواہ تھی۔ موبائل کی ٹارچ لائٹ کمرے کو روشن کی ہوئی تھی اور وہ کمرے کے صحن میں کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ لمبا قد، کسرتی بدن، چوڑا سینہ، گھنے ہلکے سے گھنگریالے بال، کھڑی ناک، لمبائی کے رخ میں پھیلی گہری بولتی آنکھیں۔ وہ تھا طارز ابتہاج۔ 3 سال بعد اس نے اپنے نہال میں قدم رکھا تھا۔ 3 سال تک جس بات کو وہ بھلانے کی کوشش میں سرگرداں رہا، وہ آج بھی پھن پھیلائے ویسے ہی اس کے اندر موجود تھی۔ ندوہ، ہاں ندوہ حدیل، وہ بری طرح اس لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا۔ حدیل کو تمہاری قدر و قیمت کا اندازہ ہی کیا؟ سگریٹ کی راکھ کو پاس پڑے ایش ٹرے پر مارتے ہوئے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ تم کیا ہو میرے دل سے پوچھو، جو ان 3 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی خود کو تمہاری یادوں سے باہر نہیں کھینچ پایا۔ کچھ دیر پہلے لائٹر کی روشنی میں اس کا دمکتا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے لہرا گیا۔ وہ ایک نازک سے سراپا رکھنے والی منموہنی سی صورت کی لڑکی تھی جس نے 6 سال سے اس کا چین چرا رکھا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا اور کھڑکی سے نظر آتے چاند کو غور سے دیکھا۔ 3 سال پہلے وہ یہاں سے مایوس ہو کر گیا تھا اور خود سے اس نے عہد کر کے گیا تھا کہ اب کبھی وہ یہاں نہیں لوٹے گا، لیکن آج 3 سال بعد ایک امید تھی کہ وہ لوٹ کر آیا تھا اور اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں وہ اس سے آخری دفعہ ہاتھ جوڑے کھڑے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھے ناشتہ بنا دو۔ طارس کی بھاری آواز پر وہ ایک دم چونک کر پلٹی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کچن کے دروازے کے درمیان میں کھڑا تھا اور بڑی بے تکلفی سے اسے ناشتہ بنانے کو کہا۔ اطفا کو کہتی ہوں وہ بنا دے گی۔ سخت لہجے میں چولہا بند کرتے ہوئے ندوہ نے ناگواری کے لہجے میں کہا۔ اطفا کیوں؟ تم کیوں نہیں؟ گردن کو دائیں طرف سے بائیں موڑ کر محبت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ آنکھیں اس کی پشت پر بکھرے بالوں پر گڑی تھیں۔ یہ وہی تو اس کا مخصوص لہجہ تھا جس سے ندوہ کو چڑ تھی، بری طرح چڑ تھی۔ مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ چائے کو کپ میں انڈیل کر لاپرواہی کے انداز میں ندوہ نے کہا تھا۔ مہمان ہوں میں، کچھ تو خیال کرو۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے دلکش چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے کہا، خیال ہی ہے تو اطفا سے کہنے جا رہی ہوں کہ ناشتہ بنا کر دے تمہیں۔ ٹرے ہاتھ میں اٹھا کر وہ طارس کے قریب آئی تھی جو اب اپنے مخصوص انداز میں دروازے کو بالکل بند کر کے کھڑا تھا۔ راستہ چھوڑو طارس، ندوہ نے تھوڑی ناگواری ظاہر کی۔ تم نے حدیل کے بارے میں مجھ سے کیوں چھپایا؟ بڑی گہری اور مدھم سی آواز میں کہا، جبکہ آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیوں بتاتی میں؟ ندوہ نے ٹرے ایک طرف رکھ دی تھی۔ اسے پتا تھا اب یہ جلدی جان چھوڑنے والوں میں سے نہ تھا۔ مطلب میں اس کے لیے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، اب جب وہ تمہیں چھوڑ گیا
تو بتانا چاہیے تھا نا مجھے، بڑے بھیگے اور محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ وہ جسٹ شٹ اپ طارس، تمہیں چھوڑنے کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی، جو تھی وہ معلوم ہے تمہیں۔ ندوہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، وہ تو ڈھیٹ بنا مسکرا رہا تھا۔ 3 سال پہلے والا خوف تو پھر سے اس کے اندر سرایت کرنے لگا تھا۔ نہ کل میرے لیے وہ وجہ کوئی معنی رکھتی تھی اور نہ آج رکھتی ہے۔ دیکھو مجھے، بڑے انداز میں اس کے قریب ہوا اور وہ واقعی اس کے سامنے چھوئی موئی سی ہی تو لگ رہی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو، یہ باڈی بنا کر، یہ مونچھیں رکھ کر آؤ گے اور میں کہوں گی آہ طارز ابتہاج، مسئلہ ہی حل ہو گیا؟ ناک چڑھا کر طنز کے انداز میں کہا، اور وہ ڈھیٹ بن کر کہہ لگا گیا تھا اس کی اس بات پر۔ ویسے کہہ تو صحیح رہی ہو، کیا تو سب اسی کے لیے؟ میں نے اپنی مونچھوں کو ہلکے سے تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اس کے خوبرو چہرے پر مونچھیں جچ بھی رہی تھیں۔ خوبصورت تو پہلے سے بہت تھا اور اب اور ہی انداز تھا، تو میں اس سے بھی امپریس نہیں ہوئی۔ ہٹو میرے آگے سے۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ نہیں بنانا چاہتی، مت بناؤ، لیکن جس کام کے لیے تم نے 3 سال پہلے مجھے روکا تھا وہ میں کر دیتا ہوں۔ طارس نے بڑے انداز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ کہ کیا مطلب؟ پلیز طارس، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی، سختی سے اس کی آنکھوں کے آگے انگلی نچاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کروں گا؟ میں آیا ہی اس مقصد کے سلسلے میں ہوں۔ وہ تن کر آگے ہوا اور 2 ٹوک انداز میں کہا، لیکن میں تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ تمہیں یہ بات نہ کل سمجھ آتی تھی اور نہ ہی آج سمجھ آ رہی ہے۔ ندوہ نے بری طرح دانت پیستے ہوئے کہا، ہو جائے گی میری قسم۔ بڑے انداز میں اس کی آنکھوں کے آگے کھڑی انگلی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ندوہ ایک دم سٹپٹا سی گئی تھی، ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا جس کو وہ اپنے مخصوص انداز میں سینے سے لگا چکا تھا۔ طارس، تمہارے لیے میرے دل میں وہ محبت کبھی نہیں جاگ سکتی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ بات اتنی بڑی وجہ تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ وہ اب سختی کی بجائے روحانسی آواز میں کہہ رہی تھی، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ہمارے نبی نے مثال قائم کی ہے۔ اور وہ بھی ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ طارس، اٹھ گیا بیٹا؟ عقب سے ودود کی آواز پر دونوں ایک دم سے سٹپٹ آ گئے تھے۔ طارس نے لپک کر ندوہ کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا، جیسے اب وہ بری طرح چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی نانا ابو، آپ کیسے ہیں؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور بری طرح تڑپتی ندوہ کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی نکل آیا، آپ مجھے آواز دے دیتے تو۔ گھور کے ندوہ کی طرف دیکھا جو اب اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے کھڑی تھی۔ ارے بیٹا، گھر کا تو چپا چپا جانو ہوں میں، دادو نے اپنی چھڑی کو دائیں بائیں فرش پر گھماتے ہوئے کہا۔ کون ہے؟ ندوہ، دادو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچانک دادو کے ایسے کہنے پر طارس نے فوراً ندوہ کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ جی دادا جی، ندوہ نے اپنی کلائی کو سہلاتے ہوئے کہا اور اسے کچن کے دروازے سے دھکا دیتے ہوئے آگے آئی تھی۔ ایسے ہی کہہ رہا تھا، نانا ابو کے ناشتہ بنا دے میرا۔ وہ بھی اب بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کے دوپٹے کے کونے کو دھیرے سے ہاتھوں میں لیا۔ بنا دے بیٹا، مجھے بھی دے دے، دادو نے نکاہت بھری آواز میں کہا اور ساتھ پڑے ریڈیو کو تلاش کرتے ہوئے ہاتھ مارا۔ جی دادا جی۔ ندوہ پیچھے مڑی تو وہ اس کے دوپٹے کے کونے کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اسے چھڑوا کر وہ کچن میں اس کا ناشتہ بنانے کو چل دی اور وہ مسکراتا ہوا دادو کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ طارس، کہاں ہوئی ہے جاب؟ ہدایت نے اخبار کو فولڈ کیا اور مسکرا کر سامنے بیٹھے طارس سے کہا۔ وہ جو کچن کی کھڑکی میں سے نظر آتی ندوہ کو بار بار چور نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایک دم سے سٹپٹ آیا تھا۔ ماموں، یہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، فارس سوان کا نام تو سنا ہوگا۔ طارس ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، ایک دم سے سیدھا ہوا اور بڑے مؤدب انداز میں گویا ہوا۔ شام کی چائے کے بعد آج وہ سب کے ساتھ برآمدے میں لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ کل تو جب پہنچا تو سارا دن بس سوتا ہی رہا تھا۔ آج ہی موقع ملا تھا ہدایت کے ساتھ بیٹھنے کا۔ ہدایت اور سیما 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ہدایت کی بس 2 بیٹیاں تھیں، ندوہ اور ہتفا، اور سیما کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، حبان، مہک اور یہ سب سے چھوٹا طارس۔ ہاں یاد آیا، وہ میرے آفس کے راستے میں ہی پڑتی ہے کمپنی، میرے ساتھ ہی چل دیا کرنا روز صبح۔ ہدایت نے مسکرا کر کہا۔ ماموں، وہ دراصل میں نے رہائش ذرا پاس تلاش کر لی ہے،
کان کھجاتے ہوئے تھوڑا معذرت طلب لہجے میں کہا، ارے بولے ہو گئے ہو کیا؟ جب گھر ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہیں اور جانے کی رہنے کی؟ دادو نے اپنا کانپتا ہاتھ طارس کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے کہا، وہ ہی ایسے ہی میں یہیں ان کے پاس رہ کر پڑا تھا 2 سال، اس لیے سب گھر والوں کا طارس کے ساتھ الگ ہی پیار تھا، ماں سوائے ندوہ کے، جس کا پیار 3 سال پہلے چڑ اور نفرت میں بدلنے والے طارس خود ہی تھا۔ کوئی اضافی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اوپر والا کمرہ ہے جس میں رہا کرتے تھے۔ ہدایت نے بھی دادو کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جی، کہیں نہیں جاؤ گے تم۔ سلمہ نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا، ارے لڑکیوں کتنی دیر ہے، اب یہ کون سی نئی بریانی ایجاد کر لی تم دونوں نے جو پکنے کا نام نہیں لے رہی؟ بچہ بھوکا بیٹھا ہے کب سے۔ سلمہ نے مسکرا کر طارس کی طرف دیکھا اور پھر کچن کی طرف رخ کر کے ہانک لگائی، ارے ممانی نہیں، ابھی اتنی بھوک نہیں ہے، طارس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ وہ جس مقصد کے تحت جان بوجھ کر خانپور سے پھر سے لاہور آیا تھا، اس کے لیے اب سب گھر والوں اور ندوہ کا دل جیتنا بہت ضروری تھا۔ ہدیل سلمہ کا بھانجا تھا، اب اس کی جگہ لینے کے لیے سلمہ کے دل میں اپنا مقام بنانا ضروری تھا۔ لو بھلا، یہ کیا بات کی؟ صبح 11 بجے کا ناشتہ کیے ہوئے ہو برخودار، دادو نے پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور وہ بس مسکرا کر ہی رہ گیا۔ نظریں پھر سے کچن کی کھڑکی کے پار کھڑکی کھڑی ندوہ کو دیکھنے لگی تھی۔ سنو، وہ شام کو کچن کے برتن دھو کر رکھنے کے بعد کچن میں ہی کھڑی ہاتھ دھو رہی تھی جب عقب سے طارس کی بھاری آواز نے لمحہ بھر کے لیے اس کے ہاتھوں کو ساکت کر دیا۔ ندوہ ویسے ہی خاموش کھڑی رہی تھی، کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اوپر آؤ گی تھوڑی دیر کے لیے؟ طارس اب بالکل پیچھے آ کر کھڑا تھا اور اسے اپنے کان کے قریب اس کی سرگوشی سنائی دی تھی۔ او خدایا، یہ لڑکا میرے کس گناہ کی پاداش ہے؟ ندوہ نے زور سے آنکھیں بند کر کے سوچا۔ نہیں، سختی سے دانت پیسے لیکن پلٹی نہیں، سوچ لو۔ طارس نے گہری سانس لی اور پھر مسکراہٹ دبا کر نظر اس کی دمکتی گردن پر گاڑتے ہوئے کہا، تم کیا مجھے دھمکا رہے ہو صبح سے؟ ایک دم سے وہ مڑی تھی تو چہرہ بالکل اس کے سینے کے برابر میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سامنے کے 2 کھلے بٹنوں پر نظر مرکوز رکھتے ہوئے ندوہ نے کہا، میری بات سن لو ایک بس۔ جھک کر جذبوں کے بھنور میں ڈولتی سی آواز نے کہا، آواز میں 3 سال کی دوری کا کرب چبھا تھا، تم پاگل ہو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اور جاؤ یہاں سے۔ طارس اتنا قریب کھڑا تھا کہ ندوہ کو اپنے دونوں ہاتھ شیلف پر ٹکا کر کمر کو شیلف کے ساتھ لگا کر خود کو اس سے دور رکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کوئی لحاظ شرم تو چھو کر نہ گزرے تھی محترم کو، اور اوپر سے محبت کا ٹنٹنا پال بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میرا بھی جو دل کرے گا وہ کروں گا، بڑے زومانے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا جب ندوہ نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ آتی ہوں میں، چلو تم، وہ ایک دم سے گھبرا کر بولی تھی۔ ندوہ کے ہتھیار پھینکنے پر وہ ایک دم سے فاتحانہ انداز میں مسکرایا تھا اور تیزی سے کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ ندوہ نے ایک دم سے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی تھی۔ کیا کرے، وہ اس کا کیوں آ گیا تھا؟ 3 سال بعد وہ پھر سے اس کی زندگی عذاب کرنے کو۔ وہ بے دلی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی تھی۔ وہ کمرے میں کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایک دم سے چہرے پر وہی جاندار مسکراہٹ بکھر گئی تھی جو ہمیشہ سے اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ بولو، اور جلدی بولو۔ دروازے میں ہی رکتے ہوئے ایک ناگوار نظر طارس پر ڈالتے ہوئے وہ گویا ہوئی، جس کی مسکراہٹ اب اور گہری ہو گئی تھی اور آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اندر آؤ۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے طارس آگے ہوا تھا، ہاتھ اب بھی کمر پر ہنوز ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ نیلی رنگ کی ٹی شرٹ کے نیچے ڈھیلا سا ٹراؤزر پہنے وہ معمولی سے حلیے میں کھڑا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے ندوہ نے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑا۔ ندوہ کو اس کے چہرے اور چہرے پر بکھری مسکراہٹ سے چڑ تھی۔ آواز نیچے جا سکتی ہے۔ مسکراہٹ ہنوز طارس کے لبوں کا حصار کی ہوئی تھی اور نظریں اس دشمن جان پر ٹکی تھیں جو اتنی پتھر دل تھی کہ بار بار اس سے سر ٹکرا ٹکرا کر وہ تھک چکا تھا۔ طارس، بولو اب۔ طارس کی بالکل خاموشی سے دیکھنے پر وہ چڑھ کر گویا ہوئی تھی۔ گھبراہٹ ہوتی تھی اسے طارس کی یوں دیکھنے سے۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، بڑے بھیگے اور جذب سے لہجے میں ڈوبی ہوئی آواز نے آخر کو کمرے کے سکوت کو توڑا تھا۔ مجھے نہیں کرنی،
3 سال بعد آ کر پھر وہی لٹ لگا رہے ہو۔ اب سختی سے ندوہ کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ وہ تھک گئی تھی اس کو سمجھاتے سمجھاتے، پر وہ تھا کہ اپنی ضد پر اڑا بیٹھا تھا۔ ہاں لگا رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ادیل کا چلے جانا، تمہارے بچپن کی منگنی کا ختم ہو جانا، یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ تارز نے آگے ہوتے ہوئے کرب سے کہا، قسمت تمہیں مجھ سے ملانے میں جاتی ہے۔ تارز کی آواز میں درد تھا۔ نہیں، یہ میری بد نصیبی ہے۔ جس شخص کو بچپن سے اپنے دل میں بسایا، پوجنے کی طرح چاہیا، وہ مجھے… کہتے کہتے جیسے ندوہ کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی گولا سا تھا جو گلے میں اٹک رہا تھا۔ وہ تمہارے قابل نہیں تھا ندوہ۔ تارز اب بالکل قریب آ گیا تھا، چہرے پر بے چارگی سجا کر کہا، تم بھی نہیں ہو قابل۔ ندوہ نے حقارت بھری نظر ڈالی تھی۔ میں ہوں، تارز نے ڈٹائی سے کہا، تم بے وقوف ہو۔ کبھی کسی لڑکی کو خود سے عمر میں بڑی لڑکی سے محبت کرتے دیکھا ہے کیا؟ یہ محبت نہیں، صرف تمہارے ذہن کا فطور ہے۔ ندوہ نے ہزاروں بار اس کے آگے دہرایا ہوا جملہ اس کے آگے آج پھر دانت پیستے ہوئے دہرایا تھا۔ کتنی بڑی ہو؟ ہاں، کیا کوئی 10 سال بڑی ہو؟ اتنی بھی ہوئی تھی مجھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابھی تو صرف 2 سال ہی۔ تارز کو اب اس کی اس بے تکی بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ 2 نہیں 2.5، ندوہ نے تنک کر کہا اور ماتھے پر بل ڈال کر دیکھا۔ ارے بھاڑ میں جائیں جتنے بھی، مجھے پرواہ نہیں۔ آ گیا تھا وہ اپنی مخصوص انداز میں واپس آ گیا تھا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہی ہوا چاہتا تھا۔ مجھے ہے، تم چھوٹے ہو مجھ سے، مجھے عجیب لگتا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، یہ نہیں چاہا تمہیں چھوٹوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ ندوہ کا غصہ بھی اب آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سخت رویہ اپناتے ہوئے بولی، ضروری تو نہیں جیسے تمہیں لگے باقی سب بھی ویسے ہی محسوس کریں۔ ناک پھلا کر تارز نے کہا، غصے سے گردن کی رگیں پھول گئی تھیں۔ تمہیں غلط لگتا ہے ہمیشہ سے، بلکہ میری ہی غلطی ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ چھوٹے ندوہ غصے میں ایک ہی جسم میں بولے جا رہی تھی جب اچانک تارز کا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں کو پیوست کر گیا اور اس کی آواز کو بند کر چکا تھا۔ بھائی نہیں ہوں تمہارا، سمجھے تم؟ فوراً اتنی مضبوطی سے ہاتھ رکھا تھا کہ وہ تڑپ گئی تھی۔ ندوہ زور سے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑے ہوئی تھی، پر اس پر تو کوئی اثر نہیں تھا۔ تمہارے ہاں کا انتظار ہے، باقی سب کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ دھیرے سے ندوہ کے لبوں سے ہاتھ اٹھا کر کہا، میری نہ ہے، ندوہ نے چیخ کر کہا۔ چہرے پر تارز کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے، اور یہ نہ ہی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ تارز کچھ بولتا، وہ پھر سے اسی انداز میں چیخی تھی، تم غلط کر رہی ہو میرے ساتھ۔ آواز میں درد تھا۔ تارز نے گہری نظروں سے غصے میں بھری ندوہ کو دیکھا۔ میں غلط نہیں، بلکہ تم بیٹھو اور سوچو، تم کہاں کہاں غلط تھے۔ ندوہ کا وہاں کھڑے ہونا محال ہو گیا تھا۔ تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، ٹوٹے سے انداز میں، بکھرے سے انداز میں، ماضی کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوا۔ یہ دیکھو دیکھو، اس کو بنانا تم نے ڈاکٹر، اس کے نمبر تو دیکھو۔ ابتہاج نے غصے سے وہ کاغذ سیما کے آگے پھینکا تھا جس پر وہ ابھی بھی تارز کے انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ نوٹ کر کے لائے تھے۔ 19 سالہ تارز سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی کے آثار نہیں تھے۔ تارز، یہ سیما نے روحانسی سی آواز میں کہتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پاس ہو گیا تھا، لیکن اس کے نمبر اس قابل ہرگز نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر بنتا۔ ماما، میں پہلے ہی بتا چکا تھا آپ کو بھی اور بابا کو بھی، مجھے میڈیکل میں نہیں جانا۔ تارز نے 2 ٹوک انداز میں کہا، مجھے بایو میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ہوا میں دونوں ہاتھوں کو روکتے ہوئے کہا، جناب کو کسی میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں، آوارہ گردی کروا لو اس سے، جتنی مرضی خبیث سے۔ ابتہاج دان پیسے، ان کو تارز کی اس لاپرواہ انداز سے چڑ ہو رہی تھی۔ مجھے لاہور جا کر پڑھنا ہے، انہوں ضدی انداز میں تارز نے کہا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اب میڈیکل میں آگے نہیں جائے گا، بلکہ وہ اس خانپور جیسے چھوٹے شہر کو چھوڑ کر لاہور جائے گا۔ لو سن لو، ایک نئی فرمائش۔ ارے تم چھوڑو یہ پڑھائی، مکینکی سیکھو سیدھی سیدھی، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے یہ پڑھائی۔ ابتہاج نے غصے سے بپھرتے ہوئے کہا تھا، امی میں میتھ کو لے کر پڑھ لیتا ہوں نا، مجھے لاہور بھیج دے ماموں کے پاس۔ تارز نے لاپرواہی سے ابتہاج کے غصے سے بھرے چہرے کو بنا دیکھے رخ سیما کی طرف موڑ کر کہا، چلو ہم تو ذلیل ہو چلے، صاحبزادے کے ہاتھوں اب دوسرے بھی بھگتیں گے اسے۔ ابتہاج نے سیما کے چہرے پر رضامندی کے آثار دیکھتے ہوئے سر ہوا میں طنز کے انداز میں مارتے ہوئے کہا،
بس کریں آپ دونوں، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، کیا حرج ہے اگر پڑھنا چاہتا ہے لاہور جا کر؟ ماشاءاللہ، وہاں ندوہ ہے نا، اس کو پڑھائے گی ہی، پی ایس سی میں اتنے اچھے نمبر لیے ہیں اس نے۔ سیما واقعی طارز کی بات مان چکی تھی۔ تمہاری ذمہ داری ہے، اب جو بھی کرے میری بلا سے۔ ابتہاج غصے میں بھرے کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ انہیں پتا تھا سیما وہی کرے گی جو اس کا دل چاہے گا، اس لیے اس سے بہل فضول تھی۔ ارے کچھ بھی مشکل نہیں لگتا مجھے ماما، تو ایسے ہی پیچھے پڑی ہے میرے، طارز نے دانتوں میں بال پوائنٹ دباتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، دکھاؤ تو مجھے۔ ندوہ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور اس کے سامنے پڑی حساب کی کتاب کو اٹھایا۔ وہ لاہور آ چکا تھا۔ دکھاؤ تو مجھے۔ بی ایس سی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں میرٹ نہ بننے کی وجہ سے اسے اب ڈبل میتھ کے ساتھ ہی بی ایس سی کرنی پڑ رہی تھی۔ ڈبل میتھ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، اور پھر پہلے تم میڈیکل پڑھ کر آئے ہو۔ ندوہ نے محبت سے سامنے بیٹھے اپنے پھپھو کے بیٹے کو دیکھا جو منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ طارز اس سے 2.5 سال چھوٹا تھا۔ سیما اس کی ایک ہی پھپھو تھی اور طارز کا بچپن سے گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ ندوہ اور حتفہ کو اپنا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ندوہ بچپن سے ہی طارز کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی تھی کہ جیسے وہ اس کا چھوٹا بھائی ہو، لیکن وہ شروع سے ہی ندوہ کو دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ میٹرک میں اچھا تھا میرا میتھ، سچ میں؟ طارز نے کرسی کے بازو پر اپنے بازو ٹکا کر کہا۔ جب سے وہ لاہور آیا تھا تب سے وہ ندوہ اسے پڑھانے کے چکروں میں اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، اب جا کر وہ قابو آیا تھا۔ یہ میٹرک سے بہت مختلف ہے، ندوہ نے لب پھینچتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میتھ کے ساتھ کیا رکھا ہے؟ طارز کی کتاب کو کھولتے ہوئے ندوہ نے کہا۔ فزکس، بڑے فخر سے طارز نے کہا۔ تو پھر شروع کریں آج سے؟ ندوہ نے مسکرا کر پیار سے اسے دیکھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور بی ایس میں ریاضی کے ساتھ ہی بہت اچھے نمبروں میں پاس ہوئی تھی۔ اب پھپھو کے اسے روز فون آتے تھے کہ وہ طارز کو پڑھائے۔ کل سے کرتے ہیں نا، چلو آج مووی دیکھنے چلتے ہیں، طارز نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا اور منہ میں دبائی قلم کو زور سے کتاب پر مارا۔ طارز، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ دادا جی کو پتہ لگا نا تو خیر نہیں ہماری۔ ندوہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ارے ان کو کون بتائے گا، میں، تم اور حتفہ بس۔ طارز نے بازو کھولے اور پھر سر کے پیچھے باندھ کر مسکرایا۔ نہیں، بالکل نہیں، پھپھو تمہیں میرے حوالے کر گئی ہیں، پہلے پڑھیں گے پھر چلیں گے۔ وہ پھر سے اس کی بند کی ہوئی کتاب کھول چکی تھی۔ چلو جی، ایک ماما کو چھوڑ کر آیا، یہاں ایک اور ہے، طارز نے ہونٹ باہر نکال کر ناراض سے انداز میں کہا تھا۔ اچھا زیادہ باتیں مت بناؤ، ندوہ نے تھوڑا بڑوں والا غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اسے شروع سے ہی بڑوں کی طرح روب چلانے کا بہت شوق تھا۔ اور اٹھو، تم بھی جاؤ اپنی کتابیں لے کر۔ پاس بیٹھی دان نکالتے ہوئے حتفہ سے کہا۔ یہ شروع سے ہی ایسی ہے کیا استانی؟ طارز نے گھور کر ندوہ کی طرف دیکھا اور پاس بیٹھی حتفہ سے پوچھا۔ کھولو بک، ندوہ نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اور مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ارے مارنا نہیں مجھے، طارز نے کہا لگایا تھا، کیونکہ اب وہ اس کی جٹھائی سے تنگ آ کر اس کی طرف کتاب کو مارنے کے انداز میں اٹھا رہی تھی۔ طارز ایک دم کرسی سے اٹھا تھا اور اب ندوہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ کہا لگاتا ہوا آگے بھاگ رہا تھا۔ اس کو لاہور آئے اور ندوہ سے پڑھتے ہوئے 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ندوہ باقاعدگی سے اسے پڑھاتی تھی، آج بھی وہ اسے پڑھا رہی تھی تو لاشعوری طور پر طارز کی نظر اس کے ہاتھوں پر ٹک گئی تھی۔ کتنے خوبصورت تھے اس کے ہاتھ، سفید، نرم، مخروطی انگلیوں والے نازک سے ہاتھ۔ انگلی کی پورے گلابی تھی اور ناخن سلیقے سے تراشے ہوئے مناسب حد تک بڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے میتھ کا کوئی سوال سمجھا رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی جنبش میں کھویا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بے ساختہ یہ دل کیا کہ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھے۔ کیا سوچے جا رہے ہو؟ ندوہ نے طارز کو گمسم بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ کچھ نہیں، سمجھاؤ تو، طارز نے گھبرا کر کہا، ایک دم سے جیسے وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ اسے اپنے خیال پر شرمندگی ہوئی تھی۔ سمجھا تو میں رہی ہوں، لیکن تمہارا دھیان نہیں ہے آج۔ ندوہ نے لب پھینچتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی چلو نا آج باہر چلتے ہیں کہیں۔ طارز ایک دم سے اس کی کھوجتی نظروں سے گڑبڑا گیا تھا۔ لمحہ بھر کو تو یوں لگا جیسے وہ جان جائے گی کہ اس کے ہاتھوں پر اس کی غلط نگاہ ڈالی ہے۔ اتنے دن سے بور کر رہی ہو مجھے،
अपने अंदर की चोरी को छुपाते हुए तारस ने खिजल होकर कान को खुजाया था। तुम यहाँ पढ़ने आए हो? निधवा ने गुस्से से घूरा था। पता है मुझे, पर जीने तो दो, सांस तो बंद मत करो। तारस ने मसनूई खफकी दिखाई थी। सांस तुम्हें ना बस घूम फिर कर ही आता है ना? निधवा ने कहा लगाया और वो एकदम से उसके हंसते चेहरे की खदोखाल देखने लगा था। वो एक मुकम्मल हुस्न रखती थी। उसके मोतियों जैसे दांत उसके भरे भरे गदाज लबों की ओट में दमक रहे थे। गहरी सी आंखें, मुड़ी हुई पलकें, नाजुक सा सरापा। वो कहा लगाकर एकदम से फिर से तारस की आंखों के आगे हाथ लहरा रही थी। वो एकदम से खिजल हुआ था। बुरी तरह अपने दिलो दिमाग को सरजनिश किया था और ख़ुद को नॉर्मल जाहिर किया। अच्छा देखो, दोस्त नहीं हो? बड़े लाड से उसने निधवा की तरफ देखा था। वो निधवा से ऐसे ही लाड उठवाता था, जानता था वो उससे कितना प्यार करती है। वो क्या सब घर वाले ही उससे प्यार करते थे? हूँ तो। निधवा ने लापरवाही से उसे कंधे उचकाए। चलो ना चलते हैं। तारस एकदम से उठा था, पैंट की जेबों में हाथ डाले वो उलझा सा खड़ा था। अब बस से कौन इजाज़त लेगा? कलम को होंठों में दबाए शरीर से मुस्कुराहट सजाए निधवा ने तारस को देखा था। उसे तारस की हर शरारत पर प्यार आ जाता था। वो था ही ऐसा हंसा देने वाला। शरीर सा उसके आने से इनके सोने से घर में रौनक हो गई थी। मैं लूँगा, फिक्र न करो, तुम बस जाओ और तैयारी पकड़ो। तारस ने शरारत से आंख दबाकर कहा। अरे किसी और दिन चलते हैं ना, हदफा की भी तबीयत नासाज है। निधवा ने बेचारा समूह बनाकर अगला बहाना किया। तो कुछ नहीं, हम चलते हैं। वो फिर भी पास नहीं आया। चलो चलो, बंद करो बस आज से। तारस ने आगे बढ़कर उसकी गोद में खुली किताब को बंद किया था और वो कहा लगाती हुई उसके बाजू खींचने पर उठी थी। लड़का हड़बड़ा नहीं लग रहा था उससे। लड़का बड़ा बड़ा नहीं लग रहा उससे। सुंबुल ने पास बैठी निधवा के कान में सरगोशी की। वो अपने एक हम जमात की निस्बत की तकरीब पर बनाई गई तस्वीर को देख रही थी जब सुंबुल ने उसे अपने ख्यालात से आगाही दी। हाय, मुझे तो ऐसे बहुत पसंद। कोई 7-8 साल बड़ा तो होना चाहिए शौहर को। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसी जोड़ियाँ। निधवा चमकती आंखों से एक नज़र सुंबुल पर डाली और फिर से गोद में धरी उस एल्बम पर जिसमें उसकी हम जमात अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी उम्र के लड़के के पहलू में बैठी मुस्कुरा रही थी। अरे क्या आप करके इज्जत करते रहो, मुझे तो नहीं पसंद। सुंबुल ने नाक चिढ़ा कर कहा। तुम तो पागल हो, मुझे तो बचपन से ही ऐसे ही अच्छा लगता है। इतने लाड करते शौहर फिर बीवी के। निधवा ने लब को दांतों में दबाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। वो मेरे फ्री बाजी है ना, मेजर से शादी हुई है उनकी। इतने प्यारे लगते हैं दोनों और वो ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं अपनी बीवी को, इतने अच्छे लगते हैं मुझे। रिदवा ने पुरजोश अंदाज में अपनी एक खालाजाद का बताया। मुझे पता है ये सब तुम्हें इसीलिए भी अच्छा लगता है, हुदैल बड़ा है काफ़ी तुमसे। सुंबुल ने शरारत से आंख दबाते हुए कहा और हल्का सा कंधा उसके कंधे पर मारा। जी हाँ, पूरे 7 साल बड़े हैं, निधवा ने शर्माते हुए कहा। आंखों में हुदैल का सरापा घूम गया। दिल की धड़कन बेतरतीब से हुई। हुदैल उसका खालाजाद था। बचपन से ही राहत उसे अपने इकलौते बेटे के लिए मांग चुकी थी। जैसे जैसे होश संभाला था तो इसको अपनी अम्मी और खाला की बातों का अंदाज़ा होने लगा। हुदैल को वो किसी और नज़र से देखने लगी और फिर कब ये सारे एहसासात शदीद मोहब्बत की शक्ल अख्तियार कर गए उससे खबर भी न हुई। अरे वाह, सुंबुल ने शरारत से उसके कंधे पर चेत लगाई। तुम्हें पता है इतनी डिसेंट है। अपने होठों को दांतों में दबाए गुलाबी चेहरे के साथ वो सरापा मोहब्बत लग रही थी। हाँ हाँ, अब शुरू हो जाओ अपने हुदैल की तारीफ़ें, सुंबुल ने कहा लगाया और फिर वाकई वो शुरू हो चुकी थी हुदैल की बातें करना। हुदैल बहुत कम गो और संजीदा था और निधवा को ऐसे ही लड़के पसंद थे। अरे अरे, वाह वाह, क्या बात है। तारस ने धाड़ से दरवाजे की पिट को दीवार में मारते हुए बड़े तारीफ़ी अंदाज में सामने खड़ी निधवा को देखकर कहा। तारस, कितने बदतमीज़ हो तुम। नाक तो किया करो ना दरवाज़ा। निधवा ने जल्दी से कुर्सी पर पड़ा दुपट्टा उठाकर कंधे पर डाला और खफकी के लहजे में कहा। कहाँ की तैयारी है। तारस कभी सामने बैठी निधवा की तरफ देख रहा था और कभी सिंगार मेज़ के सामने खड़ी निधवा की तरफ, जो खिलाफे मामूल आज नक्सक सी तैयार हुई थी। वरना तो वो घर में हमेशा सादा से हुलिये में रहती थी, पर आज तो रंग ढंग ही कुछ और थे।
اس نے سلیقے سے بال کھول رکھے تھے، ہلکا سا میک اپ اور کانوں میں چھوٹی چھوٹی جھمکی لٹک رہی تھی، بھرے بھرے خوبصورت ہونٹ بے وجہ مسکرا رہے تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ راحت خالہ آ رہی ہیں نا؟ اطفا نے شرارت سے پہلے ندوہ کی طرف دیکھا، پھر آنکھ دبا کر طارس کی طرف دیکھا۔ ہاں تو راحت خالہ ہی ہیں، اس کو کیا ہو رہا ہے پھر؟ ایسی کیوں ہو رہی ہے یہ؟ طارس نے ناسمجھی کے انداز میں کہا اور ہاتھ سے اشارہ ندوہ کی طرف کیا۔ پاگل، ساتھ وہ بھی آ رہے، حدیل بھائی، اطفا نے اس کی ناسمجھی پر کہا لگا کر کہا۔ طارس کو نکھیوں سے چونک کر ندوہ کی طرف دیکھا جو شرما کر گلابی ہوئے جا رہی تھی۔ او اچھا، یاد ہے مجھے، بچپن میں بھی آیا کرتا تھا نا وہ موٹا سا۔ طارس کو ایک دم سے عجیب جلن کا سا احساس ہوا تھا، تھوڑے سے تلخ لہجے میں کہا، نہیں اب موٹے نہیں، بالکل بھی وہ۔ ندوہ نے ماتھے پر بل ڈال کر تھوڑا ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ طارس نے طنز بھرے لہجے میں کہا اور ہاتھ سے اشارہ منہ پھلائے کھڑی ندوہ کی طرف کیا۔ کیوں نہ ہو، اطفا نے ہنستے ہوئے شریر سے لہجے میں کہا۔ کیوں ہو؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ اسے بے چینی سی ہونے لگی تھی، تنک کر پوچھا۔ ارے طارس بھائی، خالہ نے بچپن سے حدیل بھائی کے لیے رشتہ مانگا ہوا ہے اس کا، اطفا نے مصنوعی خفگی کے انداز میں کہا، جبکہ وہ ایک دم سے اپنے دل میں بڑھتی گھٹن پر پریشان سا ہوا تھا، دل جیسے ڈوب سا گیا ہو۔ آنکھیں اٹھا کر ایک بھرپور نظر سامنے کھڑی شرماتی لجاتی ندوہ پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا بری طرح پریشان ہو رہا تھا، تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور سامنے پڑے پلنگ پر ٹھہسا گیا۔ بار بار آنکھوں کے آگے ندوہ کا شرماتا چہرہ آ رہا تھا۔ ندوہ اسے بہت توجہ دیتی تھی، ہر بات ہر چیز میں اس کا خیال رکھنے کی عادت تھی اسے۔ آج شاید اس کی توجہ کہیں اور ہوئی، اس لیے مجھے جلن ہو رہی شاید۔ وہ اپنے دل کی حالت کا جواز خود ہی تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ جب حتفا اوپر آئی تھی اور اس کی خالہ راحت کے آنے کے بارے میں بتایا، وہ اپنے ہوش سنبھالنے تک سنتا آیا تھا کہ سلمیٰ مومانی کی بہن راحت ہے جو کہ انگلینڈ میں مقیم ہے۔ بچپن میں ایک دو دفعہ کسی تقریب میں وہ حدیل کو دیکھ بھی چکا تھا۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت رکھنے والا سنجیدہ اور کم گو سا بچہ ہوا کرتا تھا، اس سے تو وہ کافی بڑا تھا، اس لیے اتنی کوئی بات چیت نہیں تھی۔ ہاں البتہ حبان کے ساتھ کافی دوستی تھی اس کی۔ اس نے حتفا کو سر ہلا کر نیچے بھیج دیا تھا، لیکن وہ خود نہیں گیا تھا اور نہ ہی اس کا دل تھا، جانے وہ یوں ہی چھت کو گھورتا رہا۔ ماشاءاللہ، میتھ میں ایم ایس، مشکل تو ہوتی ہوگی میری گڑیا کو، سلمیٰ نے پیار سے ساتھ بیٹھی ندوہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا۔ ندوہ ان کے اس محبت سے سرشار ہو گئی تھی، سامنے بیٹھے وجود نے دل کی ہستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ آنکھیں اتنی بھاری ہو رہی تھی کہ اٹھائے نہیں اٹھ رہی تھیں۔ نہیں خالہ، شروع سے اچھا ہے میرا میتھ، مشکل نہیں ہوتی، ندوہ نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ کون سا سیمسٹر ہے؟ حدیل نے گلے کو کھنگارتے ہوئے پہلی دفعہ گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ حدیل کی بھاری آواز نے ندوہ کے کانوں میں رس کھول دیا تھا۔ وہ کہاں حدیل سے کبھی بات کرتی تھی، اور اسے وہ ایسا ہی اچھا لگتا تھا، کم گوش سا، کھڑوس سا، سنجیدہ سا۔ اسے ایسے لڑکوں کی شخصیت بہت متاثر کرتی تھی اور وہ خود کو بہت خوش نصیب تصور کر رہی تھی کہ اس کی جس سے شادی ہونے جا رہی تھی وہ اس کے دل میں بسنے والا سانچے کے عین مطابق تھا۔ پہلا، ندوہ نے گھٹی سی آواز میں بمشکل حدیل کے سوال کا جواب دیا۔ حدیل نے بھاری سی آواز میں بس اتنا کہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل پر کچھ کر رہا تھا۔ حدیل بیٹا، کچھ بھی تو نہیں لے رہے تم؟ سلمیٰ نے پیار سے پاس بیٹھے حدیل کی پشت پر ہاتھ ٹکا کر کہا۔ خالہ، شکریہ، اتنا کچھ تو کھا گیا ہوں میں، حدیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا مما، اب اگر رات رک رہی ہیں یہاں تو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں پھر۔ حدیل ایک دم جانے کے لیے کھڑا ہوتے ہوئے راحت سے کہہ رہا تھا۔ ندوہ کا دل ڈوب گیا تھا۔ جو وہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے نظر اٹھا کر حدیل کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی تھیں۔ حدیل کے سنجیدہ سے چہرے پر اب ایک عدد چشمہ ٹکا ہوا تھا جو اس کے روبدار چہرے پر جچ رہا تھا۔ ندوہ نے ایک نظر میں اس کے چہرے کو دل میں سمویا اور فوراً نظریں نیچے کر لیں۔ ارے بیٹا، ایسے کیسے؟ تم بھی رکو گے؟ تمہاری خالو بس آنے والے ہیں۔ سلمیٰ بھی فوراً حدیل کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی اور خفگی کے سے انداز میں حدیل سے گویا ہوں۔ خالہ، بہت معذرت، مجھے تھوڑا کام ہے، میں خالو سے پرسوں ملنے آ جاؤں گا، جب ماما کو لینے آؤں گا۔ وہی ٹھہرا سا مہذب لہجہ،
ہدیال نے سلمیٰ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، سلمیٰ صحیح کہہ رہا ہے، ہم لوگوں کی واپسی سے پہلے پہلے بہت سے کام ہیں، میں نے ہی کہا ہے جلدی جلدی کر لے، راحت نے محبت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہدیال خدا حافظ کہتا جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور ندوہ بس اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ راحت اس کو ایسے دیکھ کر محبت سے مسکرا دی تھی۔ جلدی سے پڑھائی پوری کرو، پھر تمہیں لے جاؤں میں یہاں سے۔ راحت نے شرارت سے اس کی تھوڑی سی اس کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ندوہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ تو کیا خالہ نے اسے دیکھ لیا تھا جس طرح وہ ہدیال کو دیکھ رہی تھی؟ اف، گال گرم ہو گئے تھے اور یہاں بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔ راحت دور تک برآمدے میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ طارس دروازہ تو نوک کیا کرو۔ ندوہ نے ماتھے پر بل ڈالے۔ وہ ابھی نہا کر باہر نکلی تھی، گیلے ٹاول سے بال خشک کر رہی تھی۔ وہ لاپرواہی کے انداز میں بنا دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ جو بھی تھا اب طارس تھوڑا بڑا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہنیں اور سلمیٰ گھر میں اکیلی ہوتی تھی اکثر۔ اس کو عادت تھی بنا دوپٹے کی گھومنے کی، لیکن اب جب سے طارس آیا تھا اسے دوپٹہ ہر وقت لینا پڑتا تھا۔ بس ایک کمرہ تھا جہاں وہ آرام سے دوپٹہ اتار دیا کرتی۔ اب طارس بالکل بچوں کی طرح جہاں چاہتا تھا وہاں آ دھمکتا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ بڑے لاپرواہ انداز میں طارس نے کہا اور پھر ندوہ پر ایک نظر ڈالی جو وہیں کہیں اٹک گئی تھی۔ وہ گیلے بالوں اور دھلے ہوئے شفاف چہرے کے ساتھ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ دماغ مفلوج ہو چکا تھا، سارے اختیارات دل نے سنبھال لیے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، بولو کیا کام ہے؟ ندوہ نے ٹاول کو ہی کندھے پر گرا کر اس سے پوچھا۔ تم پڑھا نہیں رہی اتنے دن سے؟ وہ ایک دم سے جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ 3 دن سے راحت کے آنے کی وجہ سے وہ اتنی مصروف تھی کہ شام کو اس کو پڑھانا اسے کہاں یاد رہتا تھا۔ دراصل دل ہی نہیں کرتا تھا آج کل کسی بھی اور کام کو، بس ہدیال کے بارے میں سوچے جانا، خالہ کے پاس بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں سنتے رہنا، یہ سب میں کہاں طارس کا ہوش رہتا اسے۔ اور طارس کو بری طرح اس کی یہ لاپرواہی کھل رہی تھی۔ اس سے ندوہ کی یہ بے پرواہی بے رخی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب پورے 7 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ان 7 ماہ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ندوہ اس سے یوں لاپرواہی برت رہی تھی۔ او ہاں، وہ طبیعت کچھ ناساز تھی، اس وجہ سے ندوہ نے نظریں چرا کر جھوٹ بولا تھا اور پھر محبت بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر خفا سے کھڑے طارس کو دیکھا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ طارس نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، چلو میں آتی ہوں، پڑھتے ہیں پھر۔ ندوہ نے خجل ہوتے ہوئے اپنے جھوٹ کو اور شرمندگی کو چھپایا تھا۔ اپنی خود غرضی میں وہ طارس کو بھول ہی گئی تھی۔ کتنی غلط بات تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اتنے دن سے وہ طارس کو پڑھا نہیں رہی تھی۔ طارس خاموشی سے سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا اور وہ ٹاول ہاتھ میں پکڑے شرمندہ سے انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ آج پھر ویسا ہی ٹیسٹ۔ ندوہ نے ٹیسٹ پر غصے پر سامنے پڑی میز پر مارا تھا اور سختی سے سامنے گمسم بیٹھے طارس سے کہا، طارس کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کتنے دن سے میں دیکھ رہی ہوں تم کوئی بھی ٹیسٹ ڈھنگ سے نہیں دے رہے ہو۔ طارس کے کچھ بھی جواب نہ دینے سے وہ اور چڑھ گئی تھی۔ ڈانٹنے کے سے انداز میں طارس کو کہا۔ طارس ویسے ہی پریشان حال سر نیچے کیے بیٹھا تھا، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے پارٹ 1 کے پیپر سر پر تھے اور ندوہ آج کل اس پر بھرپور توجہ دے رہی تھی۔ اس کی اپنی یونیورسٹی کی بھی بہت مشکل دن چل رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ طارس کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتتی تھی۔ اور وہ تھا کہ جب پیپر نزدیک تھے بالکل ہی اسے مایوس کر رہا تھا، جبکہ وہ اچھا خاصا ذہین تھا۔ بولو تو کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ندوہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کرسی کے بازو پر پڑی اس کی بازو پر رکھا تھا اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ طارس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب کیا بتاتا اسے کہ وہ کتنی مشکل میں ہے۔ وہ دل اور دماغ کی جنگ میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ کب کیسے وہ ندوہ کے بارے میں اس طرح سوچنے لگا تھا جیسے وہ خود کو کبھی نہیں چاہتا ہو۔ وہ اس کے دل میں دھڑکن برکن دھڑکنے لگی تھی۔ دماغ نہیں کرتا ہی رہ جاتا تھا، لیکن دل مانتا ہی نہ تھا۔ وہ جب بھی پڑھنے بیٹھتا وہ ہنستی ہوئی بولتی ہوئی اس کو نظر آنے لگتی۔ کبھی اس کے خوبصورت ہاتھ، کبھی چہرے پر گرے اٹکلیاں کرتی ہوئی اس کے بال، کبھی جھکی ہوئی پلکیں، تو کبھی دمکتی سی گردن اور کبھی خوبصورت لب اور کبھی لبوں کی اوٹ سے نظر آتے موتیوں جیسے دانت۔ اس کا ذہن قید میں تھا، دل بادشاہ بن گیا تھا اور دماغ لو زندان میں ڈالنے کا حکم صادر کر رہا تھا۔ پھپھا کی کال آئی تھی کیا؟ ندوہ اب اس کی حالت پر بری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ ابا سے بات کروں، کالج میں ہے کیا، کوئی مسئلہ ہے؟
وہ اس کی کچھ بھی نہ بولنے کی وجہ سے خود ہی جواز پر جواز تلاش کر رہی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، گھٹی سی آواز میں طارز نے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا دل جو بھی کر رہا ہے وہ سراسر بے وقوفی ہے اور بے وقوفی کے سوا اور کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بے بس تھا۔ پھر یہ کیا ہے؟ دیکھو تو۔ ندوہ نے ٹیسٹ پیپر اس کی آنکھوں کے آگے کیا، جس میں سارے سوالات پر کراس لگایا ہوا تھا۔ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا میرا، میں کیا کروں؟ طارز نے گھٹی سی آواز میں کہا اور ندوہ سے نظریں چرائیں تھیں۔ بکواس نہ کرو تم، اب پیپر اتنے نزدیک ہے تمہارے پارٹ 1 کے اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ پھپھو کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گی۔ میں کہتی ہوں آج ان کو کال۔ ندوہ کو ان کی بیتوکی بات پر غصہ آ گیا اور وہ تنک کر گویا ہوئی۔ کر دو، میں کون سا ڈرتا ہوں۔ ہنوز وہی کھویا کھویا سا لہجہ تھا طارز کا۔ وہ بے حال بیٹھا تھا، بکھرے سے بال، ملگجی سی شرٹ، بازوں کی کف فولڈ کی ہوئی، سامنے کے بٹن کھلی ہوئی۔ اچھا، ڈرتے تم کسی سے بھی نہیں؟ ندوہ نے دان پیستے ہوئے کہا۔ جانتی تھی وہ بچپن سے ہی تھوڑا الگ سا تھا، سب میں سے ضدی، ڈھیٹ اور کسی کی بھی نہ سننے والا۔ نہیں، اب ڈرنے لگا ہوں کسی چیز سے۔ بہت ڈوبی ہوئی آواز تھی اسے، جیسے کسی کھائی سے آئی ہو۔ ہاں، وہ ڈرنے لگا تھا ندوہ کو کھونے سے، اس کی محبت میں پاگل ہونے سے، اس کے انکار سے۔